اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ آج آپ ایک اہم شخصیت محمد بن قاسم کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ دوستو، آج کل ہر کوئی محمد بن قاسم کی ہسٹری کو جانتا ہوگا کہ وہ نوجوان جس نے 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس مسلمانوں کے ہیرو کی موت کیسے ہوئی۔ کتابیں آج بھی اس بات پر خاموش ہیں کہ 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کرنے والے مجاہد محمد بن قاسم کی موت کیسے ہوئی۔ آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا۔ اس وقت وہاں راجہ طاہر کی حکومت تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے چچا حجاج بن یوسف کے کہنے پر سندھ کو فتح کیا اور وہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم کی۔ وہاں مسلمانوں کو دروازہ کھولا، جس کے بعد آج برصغیر میں اسلام پھیل چکا ہے۔ دوستو، محمد بن قاسم کی موت ایسے ہوئی۔ محمد بن قاسم نے جب سندھ میں راجہ طاہر کو شکست دی تو وہاں اسلام کا نفاذ کر دیا، جس کے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے جو مال غنیمت انہوں نے حاصل کیا تو انہوں نے وہ سلطنت میں بھجوا دیا۔ اسی وقت ان کے چچا حجاج بن یوسف کی موت ہو گئی۔ حجاج بن یوسف کی موت کے ساتھ ہی محمد بن قاسم بالکل پریشان ہو گئے، الگ ہو گئے، کیونکہ ان کے چچا کا ان کے اوپر خاص فیض و کرم تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے خلیفہ بنی امیہ خاندان کے خلیفہ عبد الملک بن مروان وہ بھی انتقال کر گئی، جس کے بعد ان کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے حکومت سنبھالی۔ سلمان بن عبد الملک دراصل حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے جب اپنی حکومت سنبھالی تو تاریخ میں 2 روایات ملتی ہیں محمد بن قاسم کی موت کے بارے میں۔ ایک روایات میں یہ ملتی ہے کہ محمد بن قاسم کی موت ایسی ہوئی کہ جو مال غنیمت محمد بن قاسم نے سلطنت کے لیے بھجوایا تو اس مال غنیمت میں راجہ طاہر کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ جب خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے چاہا کہ وہ ان کو اپنا لے، ان کے ساتھ شادی کر لے، تو ان لڑکیوں نے یہ اپنی خلیفہ سلمان بن عبد الملک سے شادی نہ کرنے کا یہ بہانہ بنایا کہ ہم آپ کے قابل نہیں۔ خلیفہ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد بن قاسم پہلے ہی استعمال کر چکا ہے۔ سلطان سلمان بن عبد الملک نے جب یہ بات سنی تو اس نے بغیر سنے ہی محمد بن قاسم کو پھانسی دینے کا حکم کر دے دیا۔ محمد بن قاسم کا ارادہ تھا کہ سندھ سے آگے بھی بڑھا جائے اور آگے بھی علاقوں کو فتح کیا جائے، لیکن جب خلیفہ کا آرڈر پہنچا تو محمد بن قاسم بلا جھجک واپس چلے گئے۔ وہاں ان کو قتل کر دیا گیا۔ ایک روایت دوستوں یہ ملتی ہے کہ اس کا تعلق یہ تھا، اور بعد میں دوستوں کہتے ہیں کہ جب خلیفہ کو اس بات کا سچ پتہ چلا کہ جو راجہ طاہر کی بیٹیاں انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو اس نے انہیں درباروں کے ساتھ چنوا دیا۔ اور اس کے علاوہ جو اس وقت مکہ مکرمہ کے خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے خلیفہ محمد بن سلمان کی بہت ہی بےعزتی کی اور انہیں کہا کہ آپ نے ایک اہم مسلمانوں کے سپوت، اہم مسلمان مجاہد کے اپنے ہاتھ ان کے خون کے ساتھ رنگ لیے ہیں۔ دوسری روایت دوستوں یہ ملتی ہے کہ محمد بن قاسم کے چچا حجاج بن یوسف جو کہ عراق کے گورنر تھے، ان کی اور خلیفہ سلمان بن عبد الملک کی آپس میں بہت ہی زیادہ دشمنی تھی۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک جب حکومت میں آیا اپنے بھائی کی موت کے بعد تو اس نے حجاج بن یوسف اور اس کے جو نگاہ کرم لوگ ہیں ان کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے حجاج بن یوسف ان کے انتقال کے بعد اس کے لوگوں کو قتل کروایا، اور اس نے سب سے پہلے جو محمد بن قاسم ہیں ان کے ساتھ ان کو قتل کروایا۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ وہ جو حجاج بن یوسف کے ساتھ اس کی نفرت تھی، اس کی وجہ سے اس نے محمد بن قاسم کو قتل کروایا۔ دوستوں، یہ 2 روایات ملتی ہیں محمد بن قاسم کے قتل کی۔ بہرحال جو بھی تھا، لیکن محمد بن قاسم اسلام کا وہ سپوت تھا جس نے اسلام کا روشن چہرہ لوگوں کو دکھایا۔ وہ 17 سال کا مجاہد تھا، لیکن اس نے سندھ کو فتح کیا۔ تاریخ آج بھی اس کو یاد کرتی ہے۔ برصغیر کے مسلمان آج بھی اس کے نام سے واقف ہیں، لیکن ان کی شہادت کے بعد
وہ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے، لیکن سندھ میں اسلام پھیل گیا۔ اپنے دوست اسامہ جالب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔